وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کا دن مسلمانوں کے لیے عظیم دن ہے۔ اللہ کی توفیق سے مسلمان آج کے دن اللہ کے حضور قربانی پیش کرتا ہے۔ یہ قربانی کا عمل ہر امت میں رہا ہے، انداز اس کا مختلف رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں قربانی رائج رہی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ اس شریعت میں قربانی اللہ کے حضور پیش کرنے کا یہ تھا کہ جو کچھ قربان کرنا ہوتا اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا، اللہ آگ کو بھیجتے، جس کی قربانی کو آگ نے آ کر جلا دینا ہے وہ قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کو آگ نے چھوا تک بھی نہیں، وہ قربانی گویا کہ اللہ کے ہاں سے رد کر دی گئی۔ ہم جو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں، ہمارے لیے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اعمال کی جزا ظاہر نہیں کی۔ ابھی نماز پڑھی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کس کی نماز قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ اگر اللہ ہمارے اعمال کی جزا سزا کو ظاہر کر دیں، یہ حقیقت ہے جو ہمارے اعمال کی کیفیت ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہتے۔ پہلی امتوں میں ایسا تھا کہ ان کے عمل کا فوری رزلٹ اللہ کی طرف سے ظاہر کر دیا جاتا۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد کر دی گئی، وہ حسد میں آ کر کہ میرے بھائی کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو تجھے قتل کروں گا۔ اب بھائی آگے سے کہتا ہے مجھے کیوں قتل کرو گے، قربانی کا قبول کرنا نہ کرنا یہ میرے اختیار میں تو نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی اللہ قربانی متقی بندے کی قبول فرماتے ہیں، اتنی بات اصولی ہے۔ تیری مرضی تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے، میں اپنا ہاتھ روکے رکھوں گا، میں نے پہل نہیں کرنی، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ لیکن بھائی حسد میں آ کر روئے زمین پر اولاد آدم میں سے یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو محض اس بنیاد پر کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی، میری رد کر دی گئی، اس کو کر دیا شہید کر۔ ایک بات اس آیت کریمہ سے واضح ہو، اللہ قربانی متقی بندے کی قبول فرماتے ہیں۔ آخرت میں انجام ہوگا ہی سارا متقین کا۔ پہلی آیت میں ٹائٹل جو لکھوایا اللہ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی
मुत्तकीन, मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तकून, वो जन्नत, उसकी मिसाल, उसके तज़किरे कैसे होंगे जिनके वादे अल्लाह ने मुत्तकी लोगों से कर रखे हैं। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व लहुम फीहा मिन कुल्लि समरात। ये सारे जन्नत के अनहार का तज़किरा करते, वहां के फल फ्रूटों का तज़किरा करते, अल्लाह फरमाते मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तकून, कुर्बानी मुत्तकी बंदे की कबूल होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हाज़िहिल अज़ाही, कुर्बानी है क्या, इसकी हकीकत क्या है? फरमाया ये तुम्हारे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये है, अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुढ़ापे में रब से बार बार मांग कर जो बेटा हासिल किया, अल्लाह ने फरमाया इस बेटे की कुर्बानी दे दो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे से यूं नहीं अर्ज करते कि या अल्लाह कुर्बानी सिर्फ मुझ ही से क्यों मांगी जा रही है, रब का हुक्म है। तो इब्राहीम, अल्लाह कुरान में कहते फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटा अस्लमा, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, रब का हुक्म हो और फिर इंसान आगे से ये अर्ज कर दे कि मुझसे मुमकिन, मेरे लिए मुश्किल है, नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटे से फरमाया, या बुनैया, ऐ प्यारे बेटे, इन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, इस बारे में तेरी क्या राय है? बाद लोग कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये साहबजादे बहुत छोटे थे, नहीं, ये अच्छी खासी उम्र, शुऊर रखने वाले थे। जैसे ही बाप ने कहा ना, या बुनैया, ऐ प्यारे बेटे, बिल्कुल उसी अंदाज से, या अबती, ऐ प्यारे अब्बा जान, इफ़अल मा तुअमर, आप वो कर गुजरे जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, वो फरमा रहे हैं मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब में, नींद में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। चूंकि नबी के पुरवर्दा थे, नबी की आगोश में परवरिश पाने वाले थे, समझ गए कि ये नबी का ख्वाब है, किसी आम बंदे का ख्वाब नहीं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, रुयल अंबिया वहयुन, नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है। इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए ये अब्बा का ख्वाब दरअसल रब की तरफ से हुक्म रब्बी है, इसलिए फरमाया या अबती फ़अल मा तुअमर, आप वो कर गुजरे जिसका हुक्म दिया गया। सवाल किया होगा शायद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बेटा तुझे मैं ज़िबा करूं, तेरा क्या बनेगा? तो फरमाया सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर मेरे रब ने चाहा ए अब्बा जान मैं आपको सब्र करके दिखाऊंगा। अल्लाह फरमाते फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जाहिर है तफसीली वाकया तो बयान नहीं किया जा सकता। अम्मा हाजरा हैं काबा के पास, इंदा बैतिकल मुहर्रम, यहां से लेकर चले हैं बेटे को कुर्बान करने के लिए, कुर्बान गाह है मिना में, कई किलोमीटर दूर। पता था ना लख्त जिगर को ज़िबा करूंगा, कहीं इसकी चीखों की आवाज मां के कान तक न पहुंचे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे को सजा संवार कर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने जा रहे हैं, छुरी को भी तेज किया हुआ है, पूरा अज़्म मुसम्मम पक्का इरादा, बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रास्ते में शेख आ गए इंसानी शक्ल में, बुजुर्गों वाले हुलिये में। इब्राहीम कहां जा रहे? ये अल्लाह ने कुर्बानी मांगी है बेटे की। इब्राहीम आज तक कभी सुना है कि किसी ने बेटा भी कुर्बान किया हो? ये तुम्हारा वसवसा है, छोड़ दो इसको। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए अल्लाह के रास्ते में
نیک عمل کرنے سے منع کرنے والا سوائے ابلیس اور شیطان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ زمین سے اٹھائے کنکر، ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مار کر اس کو بھگایا، شیطان بھاگتا ہوا حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا، ہاجرہ تیرا بیٹا کہاں گیا؟ کہنا ابا کے ساتھ گیا ہے۔ پتہ ہے کیوں لے گئے؟ بیٹے کو باپ لے کر گیا ہے۔ کیوں پوچھوں میں؟ کہنے لگے تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے بتایا نہیں گیا، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ میرے بیٹے کو باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا کیوں؟ شیطان کو بھی مجبوراً کہنا پڑا، کہتا ہے اس کے رب نے اس کو حکم یہی دیا ہے کہ تو اپنا بیٹا میرے راستے میں قربان کر دے۔ اما ہاجرہ کا جواب میرے آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے، اما ہاجرہ نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام کے اور میرے رب کا حکم یہی ہے تو پھر سن، ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل بھی ہوں تو رب کے راستے میں قربان کیے جا سکتے۔ ناکام اور خاسر ہو کر وہاں سے پھر آیا، دوسرے مقام پر پھر ابراہیم علیہ السلام کو منع کرنے کی کوشش کی، آپ نے پھر پتھر مارے، تیسرے مرتبہ پھر پتھر مارے۔ بھائیو آج جو حجاج جاتے ہیں، پرسوں بھی کل کا دن ان کا کنکر مارنے کا پہلا دن تھا، آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن ہے، تینوں دن وہاں پر جو کنکر مارتے ہیں، آج تو وہاں شیطان نہیں ہے، مقام وہی ہے، جگہ وہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے راستے میں قربانی پیش کرنے والے اور ہر قسم کے ابلیس کا منہ بند کرنے والے، اللہ نے ان کی اس یادگار کو مسلمانان عالم کے لیے عبادت بنایا ہے۔ اگر کوئی حاجی کنکر نہ مارے اس کا حج قبول نہیں۔ یہ کنکر مارنے والا یاد تازہ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، حج اور عمرہ، قربانی، تمام افعال کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا پورا گھرانہ ہمارے پس منظر میں چل رہا ہوتا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنے والا جب سعی کرتا ہے اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، اما ہاجرہ یہاں پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، معصوم لخت جگر کو جہاں مقام ہے، کنواں ہے زمزم کا، وہاں لٹا کے کبھی کوہ صفا پر کہ اونچی جگہ ہے چڑھ کے دیکھوں، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ یا اڑتے ہوئے پرندے ہی نظر آ جائیں، کیونکہ پرندے بھی وہاں اڑتے نظر آئیں گے جہاں پانی ہوگا، ہو سکتا ہے مجھے پانی مل جائے۔ اما ہاجرہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، اللہ نے ان کی اس ادا کو رہتی دنیا تک کے لیے قائم و دائم رکھا ہے۔ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی قربانی کی نا، اللہ نے فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کسے کہتے ہو؟ پیشانی کے بل، کہ بیٹے کی شکل نظر نہ آئے، ذبح کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ پتھر پہ مارتے ہیں کہ تیز ہوئی ہے چھری یا نہیں، پتھر ٹوٹ گیا ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے یہ جو ہم تکبیر تشریق ابھی فجر کی نماز کے بعد پڑھیے ہر نماز کے ساتھ، 5 دن ہیں تکبیر تشریق اللہ نے میرے آپ کے ذمہ واجب کر دیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹا آگے سے کہہ رہا ہے لا الہ، کہہ دیں لا الہ، اللہ مرتے دم ہمیں بھی نصیب فرما دے لا الہ الا اللہ۔ چونکہ بیٹا سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، بیٹا کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جبریل کو میرے رب نے کہا جبریل میں نے اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دینا، کیونکہ اسی کی ذریت میں سے میں نے رحمت للعالمین کو پیدا کرنا ہے۔ آج ذبیح اللہ بنے گا یہ، لیکن اسے ذبح نہیں ہونے دوں گا میں۔ جبریل جلدی سے جنت سے مینڈھا لے کر چل۔ جبریل نے میرے نبی کو بتایا یا رسول اللہ میں تیزی سے آسمان سے زمین پر 2-3 مرتبہ آیا ہوں، ایک یہی موقع تھا، میں تیزی سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پر چھری رکھ چکے ہیں۔ میں نے آسمان سے کہا اللہ اکبر، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ ادھر بٹے، کہیں ذبح کر ہی نہ دیں۔ میرے رب کو تو سب پتا تھا، وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ تو ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، میں نے اسماعیل کا بال بھی نہیں کٹنے دینا۔ مگر جبریل کو کیا پتا،
عالم الغیب ذات تو میرے رب کی ذات ہے۔ جبریل کہتا ہے میں نے کہا اللہ اکبر، اور پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے وہ مینڈھا رکھا، انہوں نے ذبح کر دیا، پلٹ کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام برابر میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، قربانی میری ہو گئی، میرے لخت جگر کو بھی تو نے ذبح نہیں ہونے دیا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تکبیر تشریق جو پڑھتے ہو کبھی اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، جبریل کہہ رہا ہے اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، عظیم قربانی ہم نے کرا دی ہے۔ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين۔ اللہ کہتے ہیں امتحان تو بڑا سخت تھا، ابراہیم نے 100% نمبر لیے ہیں۔ کالج والوں کا امتحان ہو، یونیورسٹی والے لیتے ہیں، اسکول پرائمری ہائی اسکول مڈل اسکول کا امتحان ہو، کالج والے ٹیچر آ کے امتحان لیتے ہیں۔ امتحان لینے والوں سے طلباء جا کر شکایت کریں نا کہ ٹیچر صاحب، استاد صاحب بڑے مشکل آپ نے سوالات دیے ہیں، تو آگے سے استاد کہتا ہے سارے سوال آسان تھے، کوئی بھی سوال مشکل نہیں تھا، کیونکہ استاد کو پتہ ہوتا ہے ہر سوال کے جواب کا۔ یہاں امتحان لینے والا رب کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، امتحان تو بڑا سخت تھا مگر میرے ابراہیم علیہ السلام نے 100% نمبر لیے ہیں۔ آج کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ عید عربی میں خوشی کے دن کو کہتے ہیں۔ خوشی ہے کس بات کی؟ رب کے حضور جانور کی قربانی کرتے ہو۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ذبح ہو جاتا، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اگر ان کا بیٹا ذبح ہو جاتا تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کون ہے جو اپنے بیٹے کو رب کے راستے میں قربان کر سکتا؟ چند ہزار روپے کی قربانی اللہ نے مانگی ہے، افسوس ہوتا ہے پھر بھی آ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ذمہ اتنا قرض ہے، میں اتنا ضرورت مند ہوں، مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں نہیں بھی بنتی ہے، اگر واجب ہے بھی نہیں پھر بھی کوشش کر کے رب کے راستے میں قربانی کر لو، ہو سکتا ہے یہی بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، اللہ نے خوشی منانے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آج تیری خوشی کا دن ہے، تو نے خوشی منانی ہے 2 رکعت نماز واجب ادا کر کے، یہ خوشی ہے۔ کیا سکھایا اللہ نے کہ خوشی کا دن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رب کی عبادت کرنی چاہیے، بھنگڑے نہیں، تالیاں نہیں، دھمال نہیں، ڈھول نہیں۔ تیری خوشی کا دن ہے، تو نے 2 رکعت نماز اضافی ادا کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں آج تیری خوشی کا دن ہے، ہر دن میں تجھے 5 مرتبہ، تو میرے گھر میں آیا کرتا تھا، آج میرے گھر میں 6 دفعہ آ کر تو نے دکھانا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے آج چونکہ تیری خوشی کا دن ہے، ہر دن تو ہر نماز کے لیے میں تجھے بلوایا کرتا تھا حی علی الصلاۃ کے ذریعے، آج تیری خوشی کا دن ہے، عید کی نماز کے لیے جب تو نے آنا ہے آج میں تجھے بلاؤں گا نہیں، تو نے بن بلائے آنا ہے۔ کیا خیال ہے عید کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے؟ کیوں نہیں رکھی گئی؟ فجر کے لیے اذان ہے، ظہر کے لیے ہے، عصر مغرب عشاء کے لیے ہے، عید کے لیے اذان نہیں۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں بن بلائے آج مجھے راضی کرنے کے لیے، کیونکہ تیری خوشی کا دن ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں۔ غمی میں تو سبھی رب کو یاد کر لیتے ہیں، خوشی کے دن میرے بن بلائے میرے گھر میں آ کر میرے سامنے نیاز جبین زمین پر رکھ کر میری عبادت میں مگن ہو کر مجھے کون خوش کرتا ہے؟ اس لیے آج اللہ نے بلایا نہیں ہے، مسلمان بن بلائے آئے ہیں۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔